پاکستان مخالف افغان طالبان حکومت کو تب ایک بڑا دھچکا لگا جب افغان انٹیلیجنس کے چیف ملا عبدالحق ایک لیزر گائیڈڈ میزائل حملے میں مارے گئے۔ قندھار میں یہ حملہ ایک انتہائی اہم اجلاس کے دوران ایک حساس مقام پر کیا گیا، جہاں پاکستان مخالف نئے حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ خیال رہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین حالیہ دنوں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد پاکستان نے افغان صوبے قندھار اور دارالحکومت کابل میں طالبان اور مختلف مطلوب دہشت گرد عناصر کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کی جانب سے یہ کارروائیاں مخصوص اور اہم اہداف کے خلاف کی گئی ہیں، جن میں طالبان کی اعلیٰ قیادت بھی شامل تھی۔ انہی حملوں کے دوران اب ایک لیزر گائیڈڈ میزائل حملے میں طالبان کے انٹیلیجنس چیف ملا عبدالحق کی ہلاکت کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق میزائل حملے میں ملا عبدالحق کی موت محض ایک عسکری کارروائی نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی منصوبہ بندی سے غافل نہیں ہے اور وقت آنے پر وہ خفیہ سمجھے جانے والے مقامات میں گھس کر بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ملا عبدالحق پر ہونے والے میزائل حملے کو اپنی نوعیت کے لحاظ سے انتہائی منفرد اور خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ حملے میں لیزر گائیڈڈ میزائل کا استعمال اس بات کا اشارہ ہے کہ کارروائی انتہائی درست معلومات کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ یہ واقعہ ایک اہم اجلاس کے دوران پیش آیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے کا مقصد صرف ایک شخص کو ہدف بنانا نہیں بلکہ اس نیٹ ورک کو بھی مفلوج کرنا تھا جو پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا۔ پاکستان کی جانب سے تاحال اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ ماہرین کے بقول ملا عبدالحق پر ہونے والے حملے کے محرکات پر کئی آرا سامنے آ رہی ہیں۔ اکثریتی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ہونے والے ٹارگیٹڈ حملے میں افغان انٹیلیجنس چیف کو پار کیا گیا ہے، جبکہ کچھ مبصرین کے نزدیک یہ حملہ افغان حکومت کے اندرونی اختلافات اور طاقت کی کھینچاتانی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں ایک گروہ دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے انتہائی اقدامات پر اتر آیا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کارروائی کسی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے مخصوص مفادات کے تحت کی گئی ہے تاکہ پاکستان مخالف نیٹ ورک کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ جدید گائیڈڈ میزائل کے استعمال سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور کے پاس نہ صرف تکنیکی برتری تھی بلکہ ہدف کے بارے میں تازہ اور درست انٹیلیجنس معلومات بھی دستیاب تھیں۔ دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان کے لیے اس حملے نے بظاہر ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اگر واقعی اجلاس میں پاکستان مخالف منصوبہ بندی ہو رہی تھی تو ملا عبدالحق کی ہلاکت سے وقتی طور پر ان سرگرمیوں میں کمی آ سکتی ہے، تاہم اس کے نتیجے میں سرحدی کشیدگی میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ حملہ صرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات پورے خطے میں محسوس کیے جائیں گے۔ بھارت، ایران، چین اور روس جیسے ممالک اس واقعے کو اپنے اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایران اور چین کے لیے افغانستان میں عدم استحکام ایک بڑا خطرہ ہے، جبکہ بھارت ایسے حالات کو اپنے سفارتی مفاد میں استعمال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حملے کے بعد خطے کی طاقتوں کی پالیسیوں میں نئے تغیرات متوقع ہیں۔ دوسری جانب طالبان انٹیلیجنس کے سربراہ ملا عبدالحق کے میزائل حملے میں ہلاکت کے بعد پاکستان میں سوشل میڈیا پر زبردست رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستانی صارفین کی ایک بڑی تعداد نے اس کارروائی کو قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ایک دو ٹوک اور جرأت مندانہ پیغام قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کے مطابق اس حملے نے واضح کر دیا کہ پاکستان اب اپنی سرزمین پر کسی بھی قسم کی دہشت گردی، پراکسی نیٹ ورک یا بیرونی مداخلت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستانی صارفین کا کہنا ہے کہ ملا عبدالحق کو جہنم واصل کر کے پاکستانی ریاست نے ایک طویل عرصے سے جاری اس خاموش جنگ کا بھرپور جواب دیا ہے جو افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف چلائی جا رہی تھی۔ کئی صارفین نے لکھا کہ پاکستان نے یہ کارروائی کسی جارحانہ مقصد کے تحت نہیں بلکہ اپنے عوام کے تحفظ اور ریاستی خود مختاری کے دفاع میں کی ہے۔ ان کے مطابق یہ حملہ پاکستان کے لیے ایک خفیہ مگر فیصلہ کن آپریشن کی کامیابی کا ثبوت ہے، کیونکہ ملا عبدالحق نہ صرف پاکستان مخالف گروہوں کے ساتھ روابط رکھتے تھے بلکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے منصوبوں میں بھی براہ راست ملوث تھے۔ انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق پاکستانی اداروں نے کئی ہفتوں کی نگرانی، مواصلاتی ڈیٹا اور ضمیری ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر اس کارروائی کی منصوبہ بندی کی۔ گائیڈڈ میزائل کے ذریعے کی گئی یہ ٹارگیٹڈ اسٹرائک اتنی درست تھی کہ حملے کے وقت اجلاس میں موجود کسی عام فرد کو نقصان نہیں پہنچا، جبکہ ملا عبدالحق موقع پر ہلاک ہو گئے۔ ملا عبدالحق کی میزائل حملے میں ہلاکت کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً ایکس، فیس بک اور یوٹیوب پر
पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के हैशटैग्स टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और सार्फिन पाक फौज की काविशों को सराहते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक मुल्ला अब्दुल हक के खिलाफ ये कार्रवाई सिर्फ एक फर्द की हलाकत नहीं बल्कि एक बड़े पैगाम की तरसील है कि पाकिस्तान के सब्र का इम्तहान खत्म हो चुका है। अब तालिबान के हर हमले का जवाब ऐसी मुंह तोड़ कार्रवाई से दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।